اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. خبر ہے جو آپ کو ڈاکٹر ندیم جان بتائیں گے، کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک گلوبل جو ہیلتھ سیکیورٹی سربراہ کانفرنس جو ہے وہ کل اور 10 اور 11 کو منعقد ہو رہی ہے اسلام آباد میں. تو کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور بظاہر یہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ انسانوں کی صحت کے بارے میں ہے، لوگوں کے بارے میں ہے، اس میں سیاسی تڑکا نہیں ہے. تو شاید جو ہے وہ یہ زیادہ ایپیٹائزنگ نہ لگے، لیکن لوگوں کے جو اصلی مسائل ہیں وہ یہی ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں اس عالمی سربراہ کانفرنس کے بارے میں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جو سوالات ہیں وہ اس سربراہ کانفرنس کے بارے میں ہی ہوں. جس دوست کو ملکی سیاست کی جو اس میں جو تفریحی پہلو ہے اس پر کوئی گپ شپ کرنی ہے تو وہ ہم اس کے بعد لگا لیں گے، لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ سوالات اس گلوبل سیکورٹی سمٹ جو ہے ہیلتھ سیکورٹی سمٹ اس کے بارے میں ہی ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ. میں کچھ بیک گراؤنڈ بتاؤں. پہلے یہ کووڈ کے آنے سے پہلے ایک ایڈوکیسی موومنٹ چل رہی تھی، ہم بھی اس کا حصہ تھے، کہ دنیا انویسٹ کرے پبلک ہیلتھ سسٹم کی پریپیئرنیس اینڈ رسپانس کیپیسٹی کے بلڈ اپ کرنے میں. اور کوشش تھی ہماری کہ کوئی $20 بلین اگر اکٹھی کی جا سکے اور وہ ان ممالک میں جہاں پہ زیادہ ضروریات ہیں، جہاں کے سسٹمز کمزور ہیں، ان میں انویسٹ کی جائیں تو وہ کسی وبا یا کسی آؤٹ بریک کی صورتحال میں نہ ان کو جانی زیادہ نقصان ہوگا، نہ اکانومی کو ہوگا، نہ ہیلتھ سسٹم ڈسٹرپٹ ہو جائے گی. پھر کرتے کرتے وہ $4 بلین تک آ گئی کہ 20 نہیں دے رہے ہیں تو 4 تو انویسٹ کرے، تو وہ بھی نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ کووڈ آ گئی. نقصان کتنا ہوا؟ $7 ٹریلین کا. 7 ملین سے زیادہ ڈیتھس ہوئی اور 770 ملین سے زیادہ انفیکشنز ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک نئی دنیا نے جنم لیا کرونا کے بعد. تو یہ سب کچھ ایوائڈیبل تھا. اب ہم یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ اسی تنازع میں کرنے جا رہے ہیں جو کل انشاءاللہ سے شروع ہو رہی ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اس میں 70 سے زیادہ انٹرنیشنل اور نیشنل مندوبین شرکت کریں گے. اور مقاصد کیا ہیں؟ ہم ایک بہت بڑی مقصد کے لیے آگے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈا کیسے گیلوینائز ہو جائے، ایک سسٹینڈ ایڈوکیسی اس کے لیے کی جائے. ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران تو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈے پہ آ گیا انٹرنیشنلی، اور لوگوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کیا، اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا. لیکن جیسی ہی وہ پینڈیمک ریسیڈ ہوتی جا رہی تھی تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو پس پوش ڈالا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹینیبل بنیادوں پہ ایک کنٹینیوڈ ایڈوکیسی ہو جو کہ انشور کرے کہ جو پینڈیمک پریپیئرنیس اور رسپانس کی کیپیسٹی ہے وہ ایکویٹی بیس ہو، یعنی تمام ممالک کو وہ فیسلٹیز، وہ ہیومن ریسورس، وہ ویکسین، وہ فائنینسنگ اویلیبل ہو بقدر ضرورت ان کی، کہ وہ پینڈیمکس کا، آؤٹ بریکس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے. کیونکہ ہمارا ایک نعرہ تھا جو آپ کے بھائی نے بنایا تھا اس وقت کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، کہ اگر آپ کا سسٹم مضبوط بھی ہے اور آپ کی آبادی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ وائرس اگر پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے یا صومالیہ میں ہے تو اس کی کوئی بارڈر نہیں ہوتی، اور اس میں وائرس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا. اگر پاسپورٹ ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ سارے ملکوں کے ویزے ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی ملک کو بارڈر کراس کر کے آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا، ہسٹری میں بھی دیکھ لیا، کووڈ میں بھی دیکھ لیا، اور ابھی مزید بھی ہو رہا ہے. تو چند کلیدی جو اس کے مقاصد ہے ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس، ڈونرز، ہیلتھ منسٹرز، خاص کر کے لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز سے اس لیے بلوا رہے ہیں مل جل کے بیٹھ جائیں اور ایک تفصیلی سر حاصل ڈیبیٹ ہو جائے کہ کیسے دنیا کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ہیلتھ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا جو ایجنڈا ہے
جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے ایک سسٹینیبل فائنینسنگ میکینزم طے کر لیں کہ جو انشور کر لیں کہ فاسٹ ٹریک فاسٹ فیٹ فائنینسنگ ڈسپرسمنٹ ہو ان لوگوں کو، ان ممالک کو جہاں پہ ان کی ضرورت ہے، یعنی ان کی سیاسی یا ان کی معاشی صورتحال کے برعکس ان کی جو صحت کی ضروریات ہے اسی کے تحت ان کو وہ فائنینسنگ فیسلٹی میسر ہو اور وہ فائنینسنگ میسر ہو۔ اسی طرح ہیومن ریسورس ویکسین جو تیسری ہے وہ ویکسین ایکویٹی کے حوالے سے، ویکسین ایکویٹی کا نعرہ بھی ہم ہی نے شروع کیا تھا کہ ویکسین کو بقدر ضرورت ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، خاص کر کے ان ممالک میں جہاں پہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز جو تھی وہ تھی پیٹنٹ کی منوپلی۔ آپ نے دیکھ بھی لیا کووڈ میں کہ امیر ممالک کے ساتھ اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ ویکسین موجود تھی، لیکن غریب ممالک کے پاس 20% بھی نہیں تھی۔ تو یہ ایکویلیبریم اور بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ویکسین ایکویٹی کو ہم انشور کر لیں کہ وبا کی صورتحال میں ایک ایسا میکینزم ہو کہ وہ ویکسین کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کی پھر ترسیل ان کی صحت کے نظام میں ایسی مؤثر طریقے سے کریں کہ ان غریب ممالک کو بھی وہ حق حاصل ہو جو کہ امیر ممالک کو حاصل ہے کہ وہ اپنی آبادی کی صحت کی حفاظت کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین ایکویٹی کے تناظر میں ہم نے بات کی تھی بہت پہلے بھی اور ابھی بھی ہم اس پہ مزید ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے، خاص کر کے پاکستان کے تناظر میں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو بڑی سیریس ہیں، کیونکہ آپ ہی کی لوگوں سے ہمیں یہ شکایات آتی رہتی ہے کہ ویکسین کافی نہیں ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ ویکسین ہم نہیں بنا رہے ہیں جو ہماری ضروریات کے مطابق بہت ہی کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ تو ہم وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی چاہتے ہیں اپنے ملک میں بھی اور پوری دنیا کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے، اور جو ممالک کیپیسٹی رکھتے ہیں ویکسین بنانے کی ان کو وہ پیٹنٹ ایک میکینزم کے تحت وہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہ ویکسین بھی بنا سکیں، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے، اور پھر اگر ایکسپورٹ کی ان کی ساتھ فیسلٹی ہے یا وہ کیپیسٹی ہے تو ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بڑا ڈائلیما ہے دنیا کا، اور پاکستان was the first country to raise slogan against it, that was to make health apolitical۔ یہ میری فرسٹ اسپیچ تھی اکتوبر میں جب WHO کے ریجنل کانفرنس میں گیا تھا، خاص کر کے غزہ کے تناظر میں نے کہا تھا کہ ہیلتھ کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، ہیلتھ کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہیلتھ کو ہیومینیٹیرین لینس سے دیکھا جائے کہ جو ضروریات ہیں صحت کی، مریض ہو یا صحت کا نظام ہو، وہ کسی کنفلکٹ یا کسی پولیٹیکل ٹینشن سے ماورا ہو، اسی تناظر میں، خاص کر کے غزہ کے تناظر میں تو ہماری سٹینڈ بڑی کنسسٹنٹ تھی کہ آپ ہر مریض کو اور ہر انجرڈ کو صحت کی سہولیات فراہم کرے، ڈاکٹر کی ایکسیس کو انشور کرے، آپ بمبارمنٹ سٹاپ کرے۔ سب سے پہلے تو غزہ کی جو اننیسیسریلی اور انجسٹیفائڈ وار ہے اس کا خاتمہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ہر فورم پہ یہ مقدمہ لڑا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کا ہے کہ ہم نے کہا کہ ایمبولینسز کو ٹارگٹ کرنا، بچوں کو ٹارگٹ کرنا، معصوم آبادی کو ٹارگٹ کرنا، صحت کے ورکرز کو ٹارگٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے یا کہاں کا وہ عدل ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے، اور اسی سمٹ میں یہ بھی ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ ہم چونکہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں کنٹریز سے، دونوں ریجن سے لوگ آ رہے ہیں، تو ہم ان کو اس پہ کنونس کریں گے کہ ہیلتھ کسی بھی صورتحال میں یہ اے پولیٹیکل ہو، اس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور جو ایکسیس ٹو دا پیشنٹ اور ایکسیس ٹو دا انجرڈ ہے وہ ہر صورتحال میں انشور کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر لوں کہ ہمارا خود جو ہیلتھ سیکیورٹی کا نظام ہے اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ ہم نے ایک پلان تو بنایا ضرور ہے، ہمارا 5 ایئر کاسٹڈ پلان ہے، لیکن ایک کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ہماری بھی کرے گی، کیونکہ جب ہم دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی میں تو ہم ان کو پہلے تو اپنا ماڈل صحیح کر کے دیں۔ تو ہماری جو کاسٹ ریڈکشن پلان ہے اس میں ہم ایڈوکیٹ کریں گے گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اور پھر جو مزید گورنمنٹس آئیں گی ان کے ساتھ بھی کہ وہ اس کو فائنینس کرے، اور جو فائنینسنگ کا ہم نے کہا ہے کہ 1% ایلوکیشن آف GDP ہیلتھ کو بہت ناکافی ہے، اس کو ایٹ لیسٹ 2% پہ کیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی ہماری کوشش جاری رہے گی۔ اور یہ ایک ایڈوکیسی جو ہم یہ فورم جو سمٹ کر رہے ہیں یہ نیکسٹ ایئر کوئی اور ملک اس کو کر لیں، ہوسٹ کر لے، ہم خوش ہوں گے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو ہمیں تو ایک اچھی فیڈ بیک اور پذیرائی مل رہی ہے، مجھے تو سوئٹزرلینڈ، نیو یارک اور اسپین اور UK سے بہت کافی انکریجنگ میسیجز مل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ شکوہ ضرور کر رہے ہیں
کہ آپ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں لیکن ویسٹرن میڈیا نے اس کو ابھی تک نہیں اٹھایا. تو اگر ادھر ایک پن بھی گر جاتا ہے تو میڈیا میں ادھر کیا حالت ہو جاتی ہے آپ سب کو پتہ ہے, لیکن وہ اس کو اسی طرح انہیں نہیں اٹھایا. تو میری ریکویسٹ اپنی میڈیا سے تو ضرور ہوگی کہ اس کو وہ حق دے دیں, وہ اسپیس دے دیں جو اس سمٹ کا یا جو اس بڑے انیشیٹو کا بنتا ہے, اور اسی کو جو فائدے نظر آ رہے ہیں اس کے آپ کو یا ہمارے سسٹم کو یا دنیا کو. ہم نہ صرف اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں بلکہ ہم تمام غریب ممالک اور مڈل انکم کنٹریز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان از لیڈنگ دا ہیلتھ سیکٹر. انشاءاللہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باقی سیکٹرز میں بھی باقی جگہوں کو بھی لیڈ کر سکے. تو ابھی آپ سے ہم کچھ سوالات لینا چاہتے ہیں. جی تھینک یو. ندیم چوئی صاحب ABN نیوز سے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے ممالک نے ابھی تک کنفرمیشن دے دی ہے کہ ہم شرکت کریں گے؟ اور دوسرا آپ نے ویکسین کی بات کی, پاکستان میں بھی ویکسین بننے جا رہی تھی پاک ویک کے نام سے, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کہاں تک پہنچی اور ہوا کیا اس کا؟ اچھا, ابھی تک تو ہمارے پاس کل ملا کے اگر ہم منسٹرز اور ان کے پھر کچھ کو منسٹرز آ رہے ہیں, کچھ جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن کو انہوں نے کہا جس طرح ہم بھی کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو مشن ہوتی ہے وہ اس کو کر دیں, تو تقریباً 50 تو وہ کنفرمڈ ہے. کچھ آ بھی گئے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, اور کچھ تو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشنز ہیں ان کے. اچھا, ویکسین کی آپ نے بات کی. سر ویکسین پہ میں نے عرض کی کہ ایک ہمیں کنسورشیم بنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری 12 ڈیزیزز کی ویکسین خود ادھر ہماری ضروریات کی کو کافی کرنے کے لیے بنائیں گی بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں گے. یہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی ہے, لیکن ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو لانا چاہتے ہیں. اس پہ بڑی شد و مت سے ہم نے کام شروع کر دیا ہے, کیونکہ ہمیں علم ہے اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ابھی بالکل کمزور کیا کہ بہت ہے ہی نہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے بڑھانی ہے. کووڈ کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی تھی وہ اسی وقت تو سپیڈ پکڑ کر رہی تھی, پھر جو جس طرح میں نے کہا کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈا ریسیڈ ہو جاتا ہے اس طرح بھی, لیکن ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور یہ پرائرٹی 1 ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ ایک بنیاد رکھ سکے یہ جو کنسورشیم ہے ویکسین مینوفیکچرنگ کا, اور پھر نیکسٹ گورنمنٹ اس کو آگے چلائیں. ایمن سید صاحبہ کلن نیوز سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ کہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے گلوبل سمٹ, اس میں جو گلوبلی جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے لائک HIV ہے, اس کے علاوہ پولیو ہے, اور پاکستان میں اسپیشلی کافی اس کے ایشوز آ رہے ہیں آج کل, تو اس کے حوالے سے بھی بات ہونے جا رہی ہے. سیکنڈلی جتنے ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں گلوبلی مختلف کنٹریز سے, ان میں سے بھی کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کمنگ ایئر فردر ایئرس وہ جو ہے بوسٹ کرنے کو ریڈی ہیں اس گلوبل ایئرس کو کمنگ ایئرس میں. اچھا, یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ہے یہ احاطہ کر لیتی ہے تمام ان بیماریوں کا جس کا انسانی صحت یا صحت کے نظام سے تعلق ہوتا ہے اور جو اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. اور یہ نہ صرف ہیلتھ کا ہوتا ہے بلکہ اس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے, ہماری تھیمز میں شامل ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری تھیمز اس میں جو مین تھیمز ہیں اس میں ایک کلائمیٹ اینڈ ہیلتھ ہے, ایک نیشنل سیکیورٹی اینڈ ہیلتھ سیکیورٹی ہے, تیسرا پینڈیمک پریپیئرنیس اینڈ رسپانس ہے, چوتھی سسٹینیبل فائنینسنگ ہے, اینڈ پانچویں جو ہے ملٹی سیکٹورل کوآرڈینیشن ہے. تو 5 بڑی تھیمز ہیں, تو اسی میں وہ براڈر تو اس کا احاطہ کر لیتی ہیں. پولیو ایک اینٹیجن ہے, اسی طرح HIV ایک بیماری ہے, لیکن یہ تو تمام بیماریوں کا احاطہ کر رہی ہیں. تو ایک فاؤنڈیشن ہم بنا رہے ہیں جس کو نہ صرف پولیو اور HIV بلکہ تمام بیماریوں کی سرویلنس, ڈیٹیکشن اور رسپانس میں مدد ملے گی. وقار بٹی صاحب دی نیوز سے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, اچھی گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ آپ کرنے جا رہے ہیں, اور لیکن سمٹ سے آپ کو ہیڈ لائنس تو مل جاتی ہیں, لیکن نیشنل ہیلتھ سیکورٹی جو ہے وہ جو ہماری ہے وہ اس کو انشور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اقدامات سمٹ سے نہیں ہوتے, وہ آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھانے ہوتے ہیں. ہمارا بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تباہ حال ہے, انکمپیٹنٹ لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. پوری دنیا سے ہمارے ملک میں وائرسز اور بیکٹیریا اور فنگس آ رہے ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو روکنے کی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے HIV کی بات کی. HIV ڈپورٹیز میں سینکڑوں ڈپورٹی, ہزاروں ڈپورٹیز آ رہے ہیں, سینکڑوں HIV لے کے آ رہے ہیں, ہیپاٹائٹس B C لے کے آ رہے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کے وائرسز اور فنگس لے کے آ رہے ہیں. بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا انسٹیٹیوشن کچھ نہیں کر رہا. سیکنڈلی آپ کا NIH جو ہے وہ 3 سال سے لیڈر لیس ہے. جب آپ کے پاس انسٹیٹیوشن آپ کے مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ نیشنل ہیلتھ سیکورٹی کو انشور نہیں کر سکتے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہوگی بہت اچھی بات ہے, ڈکلیریشنز ہوں گی, آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا ہے تاکہ ہمیں
جو ہمارے اوپر مصیبتیں پڑ رہی ہیں وہ ہم ان سے بچ سکیں. تھینک یو. اچھا، چیزوں کو دو پیراوں میں لیا جا سکتا ہے، ایک پازیٹیولی ایک نیگیٹیولی. آپ یہ سمٹ کسی ہیڈ لائن کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم نہ ہمیں کسی ہیڈ لائن کی ضرورت ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں تو اور ہم آئے ہیں کسی کام کے لیے آئے ہیں. نہ مجھے پہلی کبھی ضرورت رہی ہے اور نہ بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میری کوئی ہیڈ لائن لگے، اور نہ میری کسی سے اس طرح کی توقع ہے کہ ہیڈ لائن لگے. جو حقیقت ہوتی ہے حقیقت کو اسی طرح ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ حقیقت کو جھٹلایا نہ جائے. حقیقت ہوتی ہے، فیکٹس آر آلویز فیکٹس. اچھا، بارڈر ہیلتھ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی، اس پہ کمزوریاں بہت ساری ہیں، لیکن آپ وہ سٹیپس پہ اپریشیٹ کر لیں جو ہم نے لیے ہیں کہ ابھی آپ کو تمام بارڈرز پہ ہمارے پوائنٹ آف انٹریز پہ ایک فعال نظام مل رہا ہے. ہماری وہ بھی دیکھیں کہ ہم نے تمام صوبوں میں اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا دی ہے. ہماری جو پبلک ہیلتھ ریفرنس لیب ہے وہ فنکشنل ہے. یہ بھی دیکھیں کہ 150 ڈسٹرکٹس میں ہم نے ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس یونٹ قائم کر دی ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں اس میں بھی کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے تمام ورکرز، تمام جو فیلڈ ایپیڈیمیولوجسٹ ہے وہ ڈیٹیکشن رسپانس ہے اور اس پہ ریہیبلیٹیشن پہ بھی اس پہ بھی ٹرینڈ ہے، وہ ان دا فیلڈ ہے اور وہ پک کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جیسی ہی JN1 کا ویریئنٹ آیا ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا. اٹ مینس کہ ہماری سرویلنس سسٹم ابھی فعال ہے. ایشوز دیکھیے ایک گمبھیر سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ایمفیسائز نہیں کیا گیا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے اس کو حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے. پھر باقی جو باتیں ہوئی ہیں HIV کے حوالے سے اس کا میں نے جواب دے دیا، تو باقی تفصیلی گفتگو کے لیے آپ موسٹ ویلکم. میڈم فوزیہ پبلک TV سے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلوبل ہیلتھ سمٹ ہونے جا رہا ہے اچھا اقدام ہے، بیرون ملک سے بھی آ رہے ہیں سارے لوگ. تو سر غزہ پہ بھی آپ نے بات کی، ایک بہترین پلیٹ فارم مل رہا ہے کہ پاکستان سے ایک آواز بلند ہوگی. تو اس حوالے سے سر بتائیے گا کہ کیا آپ کا لائے عمل ہوگا کہ ہیلتھ کے حوالے سے غزہ کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے گا. دوسرا، اس اہم موقع پر 4 ویریئنٹ جو ہیں سر کووڈ کے، 4 کیسز جو ہیں نئے ویریئنٹ کے رپورٹ ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا کہ اس کو کس طرح سے آپ کا ڈپارٹمنٹ. اچھا، غزہ کے تناظر میں عرض کر لوں، یہ پوری دنیا میں ایک مستند بات ہے کہ پاکستان نے جس طرح اٹھایا کسی نے اس طرح نہیں اٹھایا. پاکستان کی سٹینس بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے، بڑی کلیئر رہی ہے اور بڑی لاؤڈ رہی ہے اور بڑی لاجیکل رہی ہے. ہماری لیڈرشپ نے کہا امیجیٹلی ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایکسیس فار ہیلتھ کیئر سروسز چاہتے ہیں، اور ہم نے جو سپورٹ دے دی 3 کنسائنمنٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے بھجوائی ہیں ادھر غازہ میں انڈی میں کے تھرو. اس میں سب نے، ہم نے بھی ہیلتھ نے بھی سپورٹ کیا، لیکن انڈی میں اس کو لیڈ کر رہی ہے، بہتر طریقے سے کر رہی ہے، تو وہ جاری ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں 500 ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ گورنمنٹ سروینٹس نہیں ہیں، میرے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں ایکسیس دے دیں. جیسی ایکسیس، اچھا وہ سب کچھ بھگتنے کو تیار ہے. ہمیں کنسرن ہے کہ جی ادھر تو سیکیورٹی نہیں ہے تو اس طرح بمیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام ہے، اب ہمیں کوئی ایکسیس دے دے، ہم ادھر شہید ہو جائیں بہتر ہے، لیکن ہم وہ سروسز دینے کو تیار ہیں. تو ایک تو فزیکل ہیومینیٹیرین ہم نے جو کیا، پھر ڈپلومیٹکلی جو ہمارے لیڈرشپ نے، فارن آفس نے، فارن منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح اس کو اٹھایا، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے جس طرح اس کو اٹھایا، وہ تو اپنی مثال آپ ہے. اسی سمٹ میں بھی ہم نے اس کو ایک ایجنڈا پوائنٹ رکھا ہے کہ ہم ہیلتھ کو اے پولیٹیکل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میری ایٹ لیسٹ 2 ہائیسٹ لیول فورم پہ میری سپیچز ہیں UN میں، WHO میں، کہ ہم نے اپنا جو سٹینس ہے وہ بڑے شد و مت کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا ہے دنیا کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس غزہ میں اور کیسے ظلم ہو رہا ہے ادھر، اور ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. تھینک یو. فہد چودھری صاحب بول TV سے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، ایک ایکسٹینسو پبلک ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، جنرل الیکشنز ہیں، اس کے لیے الیکشن کیمپین بھی چلے گی، تو انہیں کے سوال میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ JN1 ویریئنٹ جو ہے وہ کئی ممالک کے تشویش کا باعث بن رہا ہے، تو پاکستان میں اس کے پھیلاؤ کا کتنا خطرہ ہے، کتنا خدشہ ہے، اور یہ کس حد تک خطرناک ثابت ہے؟ اچھا، JN1 کے کل میں نے عرض کی تھی کہ اس کے جو کیسز جب ڈیٹیکٹ ہوئی تو جب لیب نے کنفرم کر دی 4 تو ہم نے بتا دیا، اس کی کیفیت بھی بتا دی کہ وہ مائلڈ کیسز تھے، وہ سب ٹھیک ہیں، لیکن ان کی ٹریسنگ اور ٹریکنگ ہو رہی ہے کہ فیملی اور کنٹیکس میں وہ تو سرایت نہیں کر گئی. اسی طرح ہم نے ایئرپورٹس پہ اسکریننگ شروع کر دی 2% رینڈم، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کہیں آ تو نہیں رہا. دیکھیں جیسی ہی انڈیا میں کیسز آئے تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان کو خطرہ ہے، کیونکہ انڈیا کی موومنٹ گلف کے ساتھ ہے، پھر گلف کی ہمارے ساتھ ہے،
تو یہ ہمیں تھا اندازہ. تو اس کے لیے ہم نے جو بیف اپ کی اپنی بارڈر ہیلتھ سیکیورٹی کو الرٹ بھی کر دیا اپنے سسٹم کو, اور وہ ہم نے کہا بھی سینٹ میں بھی کہ ہم ریڈ الرٹ پہ ہیں. تو اس کی ٹرانسمیسیبلٹی تو بہت تیزی سے ہوتی ہے, لیکن وہ مورٹیلٹی اس کی زیادہ نہیں ہے. بول کے اینکر صاحب اب سن رہے ہیں تو وہ مورٹیلٹی اس کی نہیں ہے زیادہ, لیکن اسٹل اٹس کالڈ ویریئنٹ آف انٹرسٹ, لیکن یہ کسی بھی ٹائم کنسرن میں بھی بدل سکتا ہے. تو جو احتیاطی تدابیر ہیں, جس طرح کووڈ میں ہم نے اس کی پرچار کی, اسی طرح ہم اس کا ابھی بھی کر رہے ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر, سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, کف کی جو ایٹیکیٹس ہیں, سینیٹائزیشن, ہینڈ واشنگ, اور اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنا, تو وہ یہاں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. لیکن ہم مکمل طور پہ الرٹ ہیں اور سرویلنس ہماری فعال ہے. تو ہماری تو 100% یہ امید ہے کہ ہم سے کیس مس نہیں ہوگا اگر آ جاتا ہے تو ہم اس کو ایک اس میں ہے, ریڈار میں ہمارے ہیں یہ. جی سر. ڈاکٹر ندیم جان صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتائیے کہ جو وائرس ہے خصوصاً ویریڈ آ رہا ہے کورونا کا یا دیگر چیزوں کا, تو آپ کے کراچی, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ روزانہ جو ہے درجنوں فلائٹس آتی ہیں, تو ان ایئرپورٹ سے آپ لوگوں نے کیا, جو آپ کا ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر, تو وہ کیا اقدامات اس چیز کے لیے کرنے جا رہا ہے کہ جو مریض ہیں ان کو آپ لوگ صحیح طریقے سے ڈیٹیکٹ کیے جائیں؟ کیونکہ ہماری ماضی میں ہم نے دیکھا 2-3 سال پہلے ہماری وہ جو مشینیں جو ڈیٹیکٹ کرتی تھیں وہ بعض دفعہ خراب نکلی, بعض دفعہ ڈیٹیکٹ کیا ہی نہیں جاتا, عملہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا, تو اس کو آپ کس طرح یقینی بنائیں؟ اچھا, وہ جو ایک تو ہمارے جو سسٹم ہے کہ آٹومیٹکلی پک کر لیتی ہے, اگر آپ کو بخار ہے تو وہ تو فنکشنل ہے, وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نارمل پیشنٹس میں, یعنی جس کو کوئی بخار یا علامات نہیں ہے, اس کے لیے بھی ہم نے ڈائریکٹیوز جاری کی ہیں کہ 2% آپ رینڈم سیمپلنگ کریں, ان کے ریپڈ ٹیسٹ کریں, کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وائرس ادھر سے آ رہا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی میکینزم بڑھانا چاہتے ہیں کہ جو سیکنڈ, آپ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے کہ سیکنڈ بھی ہو اور وہ زیادہ فعال ہو, کہ جو 2% ہے اس سے زیادہ بھی ہو جو ہماری سرویلنس ہے. تو وہ تیسری جو ہماری لیئر ہے وہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ پروونسز میں آ جاتی ہے کہ ادھر ہماری سرویلنس کتنی فعال ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سرویلنس سسٹم تو ہمارا سینسٹیو ہے, لیکن ہم مزید بھی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کیس ہم سے مس نہ ہو جائے, کیونکہ خطرہ ہے اس کے پھیلنے کا بہت زیادہ. میڈم فرا سنو ٹی وی سے. السلام علیکم سر. ویسے تو آپ نے کہا تھا کہ لمیٹڈ رکھا جائے پریس کانفرنس کو اسی سے ریلیٹڈ, لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کی فیسوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا, لیکن ان کی فیسوں میں اضافہ ہوا, کمیٹی بھی بنائی, تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ 28 لاکھ میں ٹھیک ہے. اچھا, بالکل, یہ میرے خیال میں فرسٹ انٹریکشن میں آپ لوگوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی جو اس وقت کی جو فیس تھی وہ بھی زیادہ تھی, تو میں نے کمیٹی بنائی کہ اس کو کم کر لیں. انہوں نے مجھے سفارشات بھجوائی, لیکن جس طرح میں کم کرنا چاہتا تھا اس طرح نہیں تھی, تو میں نے دوبارہ بھجوائی کہ اس کو ریشنلائز کر لیں. جنہوں نے بڑھائی ہے از خود بڑھائی ہے, کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے. میں نے پی ایم ڈی سی کو کہا ہے کہ اس کو ریبٹ کر لے, ان کو ایشو کر لے لیٹر کہ یہ لیگل نہیں ہے, آپ اس طرح بڑھا نہیں سکتے. اچھا, انہوں نے کیسے بڑھائی؟ ایک پرانا پی ایم سی تھا, پاکستان میڈیکل کمیشن, جس میں یہ لائبلٹی, اور یہ اٹ میکس نو سینس, آئی سے اٹ آن دا فورم, کہ آپ ایک انٹیٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی فیس خود متعین کر لیں. یہ کہا گیا تھا. بائی دا وے آپ لوگ اس وقت خاموش تھے, لیکن کہنا چاہیے تھا آپ کو. تو اس کا کوئی ریشنل تھنگ, اس کا تو کوئی ریزن نہیں تھا کہ آپ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھتے. تو انہوں نے اس کا فائدہ لیا, جنہوں نے بھی فائدہ لیا, فائدہ لے رہے تھے. ہم نے تو وہ سٹاپ کر دیا, وہ تو سسٹم ہی نہیں ہے. ابھی تو ایک سسٹم لیگلائز ریگولرائز ہے. اچھا, یہ ہم ضرور کر رہے ہیں کہ ایک بیس لائن رکھ رہے ہیں کہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں میڈیکل کالجز کو ABCDE بیسڈ آن دیئر کیپیسٹی, دین کوالٹی, پھر ایکیڈیمکس, ساری چیزوں کے. تو ایک جو ڈی ہوگا جو سب سے نیچے, اس کا ایک بیس لائن ہم متعین کرنا چاہتے ہیں, جو کم سے کم ہم کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے اوپر 10% اگر آپ کی بہت زیادہ فیکلٹی ڈیولپ ہے, یا آپ کچھ سپر اسپیشلٹیز یا کچھ اور کر رہے ہیں, تو وہ 10%, اس طرح مزید 10%, تو ایک سسٹم ہوگا. اچھا, اس میں جو میں بڑا فورسفلی پرسیو کر رہا ہوں کہ 5% فری ہو. 10% کی میں نے ریکویسٹ کی تھی, لیکن شاید وہ تو زیادہ تھی. تو 5% کا میں نے کہا ہے کہ 5% اس میں غریب کا بچہ بھی مکمل طور پہ پڑھے اس کو, اور اس کو فری میڈیکل ایجوکیشن ہو. تو اس پہ انشاءاللہ وہ مان رہے ہیں. تو وہ وی ٹیک کیئر آف دا پور اسٹوڈنٹس ایز ویل. شاید یار
डेली सभा से। सर ये बता दें, माशाल्लाह काफ़ी एफर्ट किया आपने हेल्थ के लिए, इतने ममालिक के लोग आ रहे हैं इस कैंपस में, तो है कोशिश आपकी कि मुख्तलिफ शोबों में तामन के हवाले से इतने लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो आज हेल्थ के अलावा हेल्थ में या उसके दीगर शोबों में? अच्छा, शुक्रिया। ये मुझे बताना चाहिए था कि हाँ, इसकी साइड लाइन पे हमारी बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, सऊदीया के साथ भी हैं, फिर अफ़गानिस्तान भी आए हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ पाकिस्तान सपोर्ट कर सके हिल के उसमें और तनाजुर में, बाकी ममालिक भी। तो कोई बायलैटरल एमओयूज़ भी इंशाअल्लाह एलओयूज़ भी साइन होंगे, जिससे न सिर्फ हमारे बल्कि उन ममालिक को भी फ़ायदा होगा। फिर जो हमारी प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, उनकी उसके लिए जॉब्स के लिए भी एक मार्केट खुली है और वो हमें कह रहे हैं कि आप भिजवा दें, तो उस पर भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर गवर्नमेंट के साथ तो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। हमारी जो फार्मा पार्क का जो विज़न है मेरा, उसमें कि हम जो मालिक्यूल बनाने की कैपेसिटी पाकिस्तान में इम्प्लांट करना चाहते हैं, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें भी उनका इंटरेस्ट है और हम उसको फार्मलाइज करना चाहते हैं। तो कुछ खुशखबरियाँ भी हैं इसमें से। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है ना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी है, वो तो इसका हिस्सा है। जो जी नहीं, जिसके साथ कॉन्टैक्ट होते हैं ना, क्लोज कॉन्टैक्ट में फैमिली हो या मुसाफिर साथ में हो, उसकी तो हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो तो हिस्सा है हमारे प्रोटोकॉल का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। ऑनर्ड ग्लोबल डॉक्टर नदीम जान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हेल्थ समिट में 70 से ज़ायद ममालिक के मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।